السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ سب بخیر عافیت ہوں گے۔ ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا سال اول کی غزل حیدر علی آتش کی دوسری غزل کا، جو ہمارے مختصر نصاب کے مطابق ہے۔ اس کا ایک شعر کچھ دن پہلے آپ لوگوں تک پہنچایا، پھر کچھ عرصہ یہ کافی وقفہ رہا بیچ میں۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم حیدر علی آتش کی دوسری غزل کا دوسرا شعر پیامبر نہ میسر ہوا تو خوب ہوا، زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے، اس کی آج ہم تشریح کریں گے۔ عزیز طلبہ، یہاں میں نے کچھ شعری حوالہ جات لکھے ہیں۔ قاصد نہیں یہ کام تیرا اپنی راہ لے، اس کا پیام دل کے سوا کون لا سکے۔ قاصد کے بیاں کا اے امجد کیوں کر ہو اثر ان کے دل پر، جس درد سے تم خود کہتے ہو اس طرز بیاں سے کون کہے۔ مزہ جب تھا کہ میرے منہ سے سنتے داستاں میری، کہاں سے لائے گا قاصد دہن میرا زباں میری۔ نامور یار کے آنے کی نہیں کہتا ہے، ایک بھی بات ٹھکانے کی نہیں کہتا ہے۔ خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ کوئی سکھلائے محبت کے قرینے اس کو، خط کے غصے میں کبوتر نہیں مارے جاتے۔ عزیز طلبہ، یہ حوالہ جات ہیں، کچھ یہ تشریحی نکات ہیں۔ عزیز طلبہ، ایک بات یاد رکھیے گا، اردو کے روایتی شاعری میں کلاسیکل مضامین کے اندر یہ بات دیکھی گئی ہے کہ جب عاشق یا محبت کرنے والا جب دیوانگی کی کیفیت کی طرف چلا جاتا ہے، جب وہ بہت زیادہ پریشان حال ہو جاتا ہے، جب اس کو اپنے حالات کی خبر نہیں ہوتی، جب وہ اس کی تڑپن بڑھتی چلی جاتی ہے، تو ایسے میں اس کے اندر ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ کسی طرح سے میرا یہ حال میرے محبوب تک پہنچے، شاید اس کو مجھ پر ترس آ جائے۔ ہم جانتے ہیں کہ اردو شاعری کے اندر ہمیں تین اہم ترین کردار نظر آتے ہیں۔ ایک کردار تو عاشق کا ہے، دوسرا کردار معشوق کا ہے، تیسرا کردار رقیب کا ہے۔ تو قاصد کا بھی ایک بڑا اہم ترین کردار ہوتا ہے یہاں پر۔ قاصد کے ذریعے پیغام پہنچایا جاتا ہے، کیونکہ عاشق کو تو ان کے کوچے میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ روک کر میرا جنازہ وہ کچھ اس ادا سے بولے، ہم نے تو گلی کہی تھی تم جہاں ہی چھوڑ چلے۔ تو عاشق کے لیے یہ بھی کیفیات ہیں جن کا اس کو سامنا رہتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ایسا شخص منتخب کیا جاتا ہے جس کی رسائی محبوب تک ہو، وہ محبوب تک جائے اور عاشق کا حال بیان کر دے۔ تو اردو شاعری کے اندر داستان عشق و محبت الفت میں محبوب تک کیفیت دل پہنچانا ضروری ہوتا ہے، اور اس کے لیے قاصد کا استعمال زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے۔ اب یہ جو قاصد کا استعمال ہے، اس میں کچھ قباحتیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی قباحت تو یہ ہے کہ بیٹا راز عشق افشاں ہو جاتا ہے۔ عشق اور مشق ویسے بھی چھپائے نہیں چھپتا، جیسے کہا جاتا ہے نا کہ عشق اور مشق، وہ پنجابی کا ایک شعر ہے، تیری اکھ دا کجل ڈل لینا، تیری زلف دا کنڈل کھل لینا، سر پا میں لتھ جائے پر عشق دا بھید کھل لینا۔ عشق کا جو راز ہے، اس کے افشائے راز عشق میں گو ذلتیں ہوئی، لیکن اسے جتا تو دیا، وہ جان تو گیا۔ افشائے راز عشق میں ذلتیں بہت ہیں، تذلیل بہت انسان کو سامنا کرنی پڑتی ہے تذلیل کا، اور تذلیل جو ہے وہ انسان کے لیے ایک زندگی کی بڑی خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو عشق کا راز افشاں ہو جاتا ہے، اور بڑا عجیب معاملات ہوتا ہے۔ محبت کے اندر اکثر پیمانہ ایک نہیں پایا جائے گا۔ اگر ہم جتنی بھی داستانیں پڑھیں تو ایک اونچے طبقے سے ہے تو ایک نیچے طبقے سے، ایک نیچے طبقے سے تو ایک اونچے طبقے سے۔ یہ جو طبقاتی کشمکش ہے، یہی بدنامی کا سب سے بڑا سبب بنتی ہے۔ اور کبھی کبھار رنگ، نسل، زبان بھی بہت بڑا اہم ترین جز بن جاتی ہے اس نفرت کے اندر۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ عشق کا راز افشاں ہو جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ آپ سے مل کے ہم کچھ بدل سے گئے، شعر پڑھنے لگے گنگنانے لگے، پہلے مشہور تھی اپنی سنجیدگی اب تو جب دیکھیے مسکرانے لگے،
آپ کے بارے میں پوچھ بیٹھا کوئی، کیا کہیں ہم سے کیا بدحواسی ہوئی، بات کہنے کی جو تھی وہ نہ کہی، بات جو تھی چھپانی بتانے لگے۔ تو یہ ذرا عشق کے اندر کبھی انسان کے اندر تبدیلیاں اس قسم کی وقوع پذیر ہو جاتی ہیں، یہ خوشی کے عالم میں یا محبت کے عالم میں انسان کہنا کچھ چاہتا ہے، کہہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے، زبان و دل کے درمیان ایک قسم کی کشمکش، جنگ و جدل چلتی رہتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ عشق کا راز افشا ہوتا ہے، جس سے عاشق و محبوب کی رسوائی ہوتی ہے۔ کوئی ایک عاشق صادق کبھی یہ نہیں چاہتا کہ محبوب رسوا ہو۔ کہتے ہیں نا، محبت جن کے صادق ہو وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پر مہر خاموشی کی وہ دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ اور ویسے بھی یہ آداب عشق میں شامل ہوتا ہے کہ محبوب کو یا محبت کو رسوا نہ کیا جائے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، خاموش دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ اور دوسری بات یہ کہ قاصد کو اردو شاعری میں ہمیشہ اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا گیا، کیونکہ یہ بھی ایک حقیقت مانی گئی ہے کہ بظاہر عاشق اپنا احوال قاصد کے ہاتھ محبوب تک پہنچاتا ہے، قاصد عاشق کے احوال کو اپنی ذات سے منسوب کر کے محبوب کو جو ہے وہ اپنے حق میں بہتر کر کے لے اڑتا ہے۔ عاشق بیچارہ راہ دیکھتا رہ جاتا ہے، منہ دیکھتا رہ جاتا ہے، اس تک وہ پہنچتا نہیں۔ تو ایسی صورتحال کو بھی غلط مانا جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ نامبر یار کے آنے کی نہیں کہتا ہے، ایک بھی بات ٹھکانے کی نہیں کہتا ہے، کیونکہ میرا جو احوال ہے وہ تو بڑے درد دل والا ہے، اس سے تو بڑے پتھر دل بھی نرم ہو سکتے ہیں۔ یہ کیا بات ہے کہ میرا محبوب کے اوپر میرے حالت کا کوئی اثر نہیں ہوگا؟ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قاصد ہے وہ صحیح طریقے سے پیام دل محبوب تک نہیں پہنچا۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ پیام دل محبوب تک پہنچے، اور اس کو پہنچانے کے لیے اپنی زبان کا استعمال کیا جانا چاہیے۔ اسی لیے، اور میں آگے آپ کو بتاتا چلوں، بسا اوقات عاشق کا حوال اپنے سے منسوب کر کے محبوب کو لے اڑتا ہے، اور کبھی کبھار دونوں کے راز محبت افشا کر کے رسوائی کا باعث بھی بنتا ہے۔ جیسے کہا، قاصد نہیں یہ کام تیرا اپنی راہ لے، اس کا پیام دل کے سوا کون لا سکے۔ ہم اگر کسی کو اپنے راز سے افشا کریں گے، وہ دوسروں کو بتائے گا، دوسرے سے تیسرے کو بتائے گا، محلے کے اندر بدنامی ہوگی، علاقے کے اندر رسوائی ہوگی، نیک نامی بدنامی میں تبدیل ہو جائے گی۔ نتیجتاً یہ بھی محبت کے لیے ایک بہت زیادہ خسارہ ہے، ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ تو یہ بھی بالکل ہی عاشق گوارا نہیں کرتا۔ ایک بات یہ کہ محبوب کو بھی یہ پسند نہیں کہ عاشق کا حوال اس کے علاوہ کوئی اور لے کر کے آئے۔ کبھی کبھار یہ، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ میرا حال ہے، میری تکلیف ہے، مجھے ہی سنانی چاہیے۔ اگر میں سناؤں گا تو اس میں محبوب اور عاشق کی زیارت بھی ہو جائے گی، ایک دوسرے سے بات چیت بھی ہو جائے گی، بہت ضروری۔ تو اکثر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جو قاصد جاتا ہے اپنی خبر سنانے، محبوب اسی کو مطلب مار پیٹ کر دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی سکھلائے محبت کے قرینے اس کو، خط کے غصے میں کبوتر نہیں مارے جاتے۔ جو پیغام لے کر گیا اسی کی پھینٹی لگ جاتی ہے، اسی کو برا بھلا کہہ دیا جاتا ہے، یا اسی کو مار لگ جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں کہا جاتا ہے، اب محبوب کو بھی یہ بات پسند نہیں ہے کہ حال دل جو ہے وہ کسی اور کا کوئی اور بیان کرے۔ اور پھر بات یہ ہے، جیسے کہا جاتا ہے نا، جس تن لاگے او جانے، جس کے اوپر جیسی بیت رہی ہوتی وہی بہتر جانتا ہے، وہی اپنے اوپر بیتی ہوئی احوال کو اچھے سے سنا سکتا ہے، اچھے سے بیان کر سکتا ہے۔ لیکن عزیز طلبہ، تشریح طلب شعر کے اندر قاصد کے میسر نہ ہونے پر حیدر علی آتش خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ جب محبوب کی مطلب ملاقات کے جنون میں جب بہت زیادہ مدہوشی کا عالم تھا، اس وقت کہہ رہا تھا کوئی قاصد میسر ہو، میں حال دل اس کو سناؤں اور وہاں تک پہنچ سکے۔ لیکن جب ہوش آیا تو شاعر خوشی کا اظہار کر رہا ہے کہ اپنا حال اپنی ہی زبان سے بھلا معلوم ہوتا ہے، اپنے اوپر جو بیت رہی ہے وہ میں خود ہی بتاؤں تو زیادہ اچھا ہوگا، سننے والے پر اس کا اثر بھی زیادہ ہوگا۔ اس سے ایک بات یہ بھی ہوگی، راز محبت محفوظ رہے گا، محبت رسوا ہونے سے محفوظ رہے گی۔ تو عزیز طلبہ، جیسے امجد اسلام امجد نے کہا کہ قاصد کا بیاں کا اے امجد، کیوں کر ہو اثر ان کے دل پر، جس درد سے تم خود کہتے ہو اس طرز بیاں سے کون کہے۔ کوئی اور اس درد سے نہیں کہہ سکتا جس درد سے تم خود کہہ سکتے ہو۔ پھر کہتے ہیں نا، مزہ جب تھا کہ میرے منہ سے سنتے داستاں میری، کہاں سے لائے گا قاصد دہن میرا زباں میری۔ تو عزیز طلبہ، یہ آج کا دوسرا شعر تھا۔ انشاءاللہ اب مستقل مسلسل بغیر رکے یہ سلسلہ
چلتا رہے گا، روز ایک شعر آپ کے حضور پیش کرتے رہیں گے۔ اس شعر کو تیار کیجئے، اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی لکھیے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا، آگے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا۔ یقیناً یہ اگر آپ کو اچھی ویڈیو لگتی ہے تو آگے بھی اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔